ضرور، میرا سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں آج کل علماء کی طرف سے بات اٹھ رہی ہے کہ سود جو حرام ہے، اور بینک جو ہیں وہ پیورلی سودی کاروبار کرتے ہیں، تو جو لوگ بینکوں میں نوکری کرتے ہیں ان کو نہیں چاہیے کہ وہ اس میں نوکری کریں۔ اس سب تعلق سے حرام کاروبار۔ ہاں، وہ کہتے ہیں حرام ہے یہ نوکری تو کرنا۔ یہ کھانا کھاتے ہیں کہ نہیں یہ مولوی؟ تو کھاتے ہیں۔ ہیں وہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ وہ اسی سودی کاروبار سے نکل رہی ہوتی ہیں۔ جی، یہ وہی مضمون ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا اتنا رسوخ ہو جائے گا کہ جو اس کے نیچے نہیں آئے گا اس کو دھواں ضرور پہنچ جائے گا۔ تو یہ دھواں ہے، یہ حرام نہیں ہے اور بے اختیاری ہے۔ دھوئیں کا مضمون بڑی لطیف مضمون ہے۔ اب فضا میں دیکھیں کوئی آدمی سگریٹ پیتا ہوا گزر رہا ہے، کوئی کچھ نشہ کر رہا ہے، شہر میں ہم دیکھتے ہیں اس کے پیچھے چھوڑا ہوا وہ دھواں وہ ضرور ناک میں جائے گا، روزہ دار کے ناک میں بھی جائے گا۔ وہاں تو روزہ دار کے منہ کو بند کیا مقفل کیا جاتا ہے زبردستی، یہاں تو کوئی ایسا مضمون نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا طریق نہیں ہے۔ اور جگہ جگہ بسوں میں ہر جگہ کہیں نشئی بیٹھا ہوا ہے، کہیں کچھ کر رہا ہے، روزہ دار کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ بالعمد ارادہ اس میں بالعمد کرنے کی خواہش نہیں ہے اور بھاگنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ دو باتیں جو ہیں یہ جب اقتصادیات کا حصہ بن چکی ہوں اور بے اختیاری ہو، زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہو کہ انسان روزمرہ کی زندگی میں تلاش کرے روزگار کے ذریعے، اور ہر روزگار کے ذریعے جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں سود آتا۔ یہ بڑی بڑی جو تجارتیں چل رہی ہیں، حکومت کا کاروبار سودی ہیں کہ نہیں؟ مولویوں کو کہیں کہ سب چیزوں سے استعفے دے دیں، پھر اپنی اولادوں کو اپنے ساتھیوں کو روک دیں۔ ہندوستان کے 11 کروڑ آدمی مسلمان کہاں جائیں گے پھر؟ سمجھے؟ جی، اس کا کھل کے جواب دینا چاہیے، اخباروں میں لکھنا چاہیے کہ قوم کو ہلاک کرنے والے بیوقوف ہیں، ان کے پیچھے نہ چلو۔ ٹھیک۔